چیف جسٹس کو سرپرائز، پہلی ایف آئی آر درج۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے بہنوئی امجد نون نے 63 کروڑ 10 لاکھ کے گھپلے کیے، اینٹی کرپشن پنجاب کا دعویٰ۔ اتنے بڑے پیمانے کی کرپشن اور چیف آف جسٹس کے ناک تلے اور اس کے رشتہ دار کے اوپر الزام ہے یا واقعی مجرم ہے؟ سر، جو ہمارے ججز کی تاریخ رہی ہے نا، آپ خاص کر کے باب رحمتے سے شروع کر دیں تو جناب ثاقب نثار صاحب بھی اعلیٰ درجے کے کرپٹ تھے۔ ان کے بعد جتنے بھی چیف جسٹس آئے آپ دیکھیں کہ سب نے جناب اپنا مستقبل بہت ہی سیکیور کیا ہے جی۔ اور تو اور ہے سر، یہ ہمارے ججز جناب یہ ڈیم کے نام پر فنڈ لے کر سر اوورسیز پاکستانیوں سے انہوں نے پیسے لیے ڈیم کے نام پر، اور وہ بینک میں رکھ دیے، اور اب وہاں سے جناب ہر مہینے سود لے لے کر کھا رہے ہیں، اپنی جیبوں میں ڈال رہے ہیں۔ آج میں آپ کے ساتھ آف دی ریکارڈ ڈسکس کر رہے تھے ہم یہ معاملات سر، کہ آپ دیکھیں کہ اس وقت ملک کے حالات کیا ہے۔ غریب آدمی کے پاس 2 وقت کا کھانا سچ میں نہیں ہے۔ ایک تو ہوتا ہے محاورتاً، ایک حقیقت بات ہے سر کہ ہمارے ملک میں اس وقت غریب آدمی 2 وقت کا کھانا اپنے بیوی اور بچوں کو مہیا نہیں کر سکتا۔ اور ایسے میں سر یہ ججز پنجاب حکومت سے جناب 11 کروڑ روپے کا بلا سودی قرضہ لے رہے سر۔ کوئی ان کو کسی چیز کا کوئی خوف نہیں ہے۔ آپ چیف جسٹس کی باقی مراعات دیکھیں، 2000 یونٹس تک بجلی فری ہے سر، 3000 تک پیٹرول ان کو فری ہے، 3000 لیٹر تک مہینے کا، چاہے کوئی ریٹائر ہو کے ساری زندگی گھر بھی بیٹھا رہے۔ پھر بھی سر ان کے اندر کی ہوس اور بھوک اور ان کے اندر چھپا ہوا وہ کرپٹ انسان جو ان کے دل کے کسی کونے میں پایا جاتا ہے، وہ ہمیشہ سر ایک کیا کہوں میں کہ ہمارے ملک کے انہوں نے تباہی پھیر دی ہے جی ان ججز نے۔ اور اب بھی ان کو سکون بالکل نہیں ہے۔ یہ سر خود کو جو ہے یہ فوج سے بھی بالا تر سمجھتے ہیں، قانون سے بھی بالا تر سمجھتے ہیں، یعنی کہ جو اگر کوئی رن کر رہا ہے پاکستان کو اس وقت تو ان کے خیال میں یہی ہیں، اور یہی عقل کل ہیں، اور کرپشن کی ان کی تو بھرماریں ہیں سر۔ تو یہ چیف جسٹس صاحب کی ابھی ایک پہلی خبر نکلی ہے، آپ کو ان کے جانے کے بعد اندازہ ہوگا کہ کیوں یہ اس قدر جناب عمران خان اور پی ٹی آئی کے حق میں تھے۔ ان کی ایک صاحبزادی ہیں، وہ کوئی تقریباً 3 سال تک سر وہ پیمرا میں ایک اعلیٰ آفیسر کے طور پر انہوں نے کام کیا جی، اور ان کی کوئی اگر ایبیلٹی آپ دیکھیں یا ان کا ٹیلنٹ کیا تھا، صرف یہی تھا کہ وہ جناب بندیال صاحب کی صاحبزادی تھی، اس کے علاوہ تو ان میں کوئی ٹیلنٹ نہیں تھا۔ تو یہ بات ہے سر، یہ ابھی تک بہت سارے معاملات ہیں جو باہر نکلیں گے، یہ تو بھی 1-2 خبریں ہیں۔ آپ دیکھیں گے ان کے جانے کے بعد 1 مہینے تک آپ کو ساری انفارمیشن انشاءاللہ سے مل جائے گی، پبلک کر دی جائے گی کہ ان صاحب نے اور صدر عارف الوی صاحب نے اور یہ جو بڑے بڑے عزت دار بن کے بیٹھے ہوئے ان کے اندر کیا ہے، اور انہوں نے کیا کیا کام ڈالے پاکستان میں، اور پاکستان میں اصلی کرپٹ کوئی سیاستدان ہے یا ہمارے جناب ججز ہیں، اور یہ جو بہت ہی مہذب بن کے بیٹھے ہوئے یہ لوگ کرپٹ تھے یا نواز شریف صاحب کرپٹ تھے، اس کا بھی آپ کو آنے والے دنوں میں بخوبی اندازہ ہو جائے گا۔ شکریہ۔ اچھا علی بھائی، اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں۔ خبر کچھ اس طرح سے ہے کہ چیف جسٹس آف اسلام آباد بابر ستار صاحب نے جو ہے وہ ڈی سی صاحب اور 2 بڑے اہم پولیس افسران کے اوپر فرد جرم عائد کر دی ہے توہین عدالت کے اندر۔ بیک گراؤنڈ اس کا کچھ اس طرح سے تھا کہ جن دنوں شہریار افریدی صاحب گرفتار تھے، عدالت نے انہیں رہا کیا تھا اور ساتھ ہی حکم جاری کیا تھا جی کہ ان کو دوبارہ گرفتار نہ کیا جائے، اور ان کے ساتھ ایک اور صاحبہ تھی جن کا نام ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہا، تو ان کو ڈی سی صاحب نے ان کو دوبارہ گرفتار کرنے کے آرڈر جاری کر دیے تھے اور ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا، جس کے اوپر یہ ساری کارروائی عمل میں لائی گئی۔ کیا سمجھتے ہیں کہ اسلام آباد چیف جسٹس آف اسلام آباد بابر ستار صاحب نے ٹھیک کیا اور ڈی سی صاحب کو اور ان اہم پولیس افسران کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے تھی؟ اگر تو حقیقت میں یہ جناب ڈی سی صاحب نے اپنی مرضی سے، اور جن 2 بیچارے پولیس اہلکاروں پہ بھی یہ توہین عدالت لگائی گئی ہے، اگر تو انہوں نے سر اپنی مرضی سے کوئی کام کیا ہو تو جج صاحب کی یہ بڑکیں بھی سمجھ میں آتی ہیں اور ایسا طریقہ کار بھی سمجھ میں آتا ہے۔
وہ سر کوئی کرنے والی بات ہوتی ہے، مطلب آپ اور میرے جیسے عام انسانوں کو بھی پتہ ہے کہ ہمارے جو ایک اہم ادارہ ہے وہ جناب باقی جتنے بھی ہمارے محکمے ہیں وہ بیچارے تو ان کے سامنے بے بس ہیں سر. اور یہ جو شہریار افریدی صاحب تھے ان کی کس کے خلاف کیا دشمنی تھی اور ان کو کیوں اندر رکھا گیا، 9 مئی کے واقعات میں سارے ان کا کتنا کردار تھا، اور یہ تمام باتیں بھی ہر انسان کو پتہ ہی ہیں. اور کون ان کو جناب بار بار گرفتار کر رہا تھا، ایک جیل سے جان چھوٹتی تھی تو کسی دوسری میں ان کو پکڑ لیا جاتا تھا، کسی دوسرے تھانے میں ان کی کوئی ایف آئی آر نکل آتی تھی. تو اگر ان ججز میں سر واقعتاً کوئی دم ہم ہے نا، جس طرح سے یہ خبروں کی زینت بننے کے لیے عام لوگوں پر یا بیچارے پولیس والوں پر یہ جو گیدڑ بھپکیاں لگاتے ہیں نا، جو تڑیاں لگاتے ہیں، اور جی میں نے آپ کو 6 مہینے کے لیے جیل کر دیا ہے اور میں یہ اور میں وہ، یہ کچھ سر ادھر جائیں نا. جو اصلی ہے نا جنہوں نے گرفتاریاں کی ہوئی ہے نا، ذرا ہمت رکھیں نا. قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک بار ایک جملہ کہا تھا اور ان کے خلاف ریفرنس چلا گیا تھا سپریم کورٹ میں. تو جس جج کا پورا ماضی بہت صاف تھا، سب کچھ تھا، وہ بھی مہینوں تک بھگتے. تو یہ تو سر یہ کرپٹ ججز ہیں. یہ تھوڑی سی ہمت حوصلہ کریں اور یہ سر ان لوگوں پہ انگلی اٹھائیں جنہوں نے پی ٹی آئی کے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے. پھر ان کو پتہ لگے گا سر کہ کتنے 20 کا 100 ہوتا ہے جی. تو انہوں نے سارے یہ اپنی ایک جھوٹی عزت بنانے کے لیے کہ ہم کوئی پتہ نہیں ہے کوئی کتنا کوئی دبدبا ہے، کوئی بہت روب ہے ججز کا، اور ججز جو چاہے کر سکتے ہیں. تو انہوں نے بیچارے ڈی سی کو اور 2 پولیس افسران کو رگڑ دیا سر. ورنہ آپ بھی بہتر جانتے ہیں کہ ان اسلام آباد کے جو ڈی سی صاحب تھے یا جو پولیس کے اعلیٰ افسران تھے جن کو سر ابھی بقول جج صاحب کے 6 مہینوں تک جیل میں بھیج دیں گے، یہ جب جیل بھی بھیج دیں گے تب بھی سر ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے یہ کسی کو جیل بھیج سکتے ہیں. کچھ نہیں ہو سکتا سر ان سے. ان کے پیچھے جنہوں نے وہ کام کروایا تھا وہ اس طرح سے پھر جس کسی سے وہ کام لے لے سر، وہ اتنی آسانی سے ان کو جیلیں نہیں ہونے دیا کرتے. تو یہ جج صاحبان جتنے بھی ہیں ان کو پتہ ہے سر کہ بندیال صاحب کے جانے تک ان کے کچھ دن رہ گئے ہیں، کوئی ہفتہ ایک. تو چلے جی کوئی تڑیاں لگا لو، ڈیش ڈرامے بنا لو، کیونکہ اس کے بعد تو سب کے سافٹ ویئر ہو جائیں گے جی بالکل اپ ٹو ڈیٹ. ابھی جس طرح سے آئی فون 15 پرو کا نیا سافٹ ویئر آ رہا ہے نا، ان کے سافٹ ویئر بھی بالکل ریفریش ہو جائیں گے سر. ٹھیک اور ہے. آپ دیکھیں گے کہ بندیال صاحب کے بعد سارے یہ ان کی یہ تڑیاں نہیں چلنے والی ہیں جی. تو بالکل یہ زیادتی ٹھیک ہے. ہے تو آپ اور کہنا ظلم چاہتے ہے، ہیں کہ اور بالکل یہ کوئی انصاف نہیں ہے جی جو کچھ یہ کر رہے ہیں. آپ کہنا چاہتے ہیں کہ نئے چیف آف جسٹس کے آتے ہی بڑے بڑے سرپرائز ملیں گے اور بہت ہی اعلیٰ سطح کے اوپر تبدیلیاں آئیں گی. اگلی خبر جی کی طرف بڑھتے ہیں. جس طرح سے سر فوج اب اپنا کام کر رہی ہے نا جو اس کا تھا، اسی طرح سے عدالت بھی اپنا کام کرے گی اور اپنے دائرۂ کار میں رہے گی. ٹھیک ہے. اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں. خبر ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے. خبر اس طرح سے شائع ہوئی ہے: جمہوری ممالک میں نگراں حکومت کا تصور ہی نہیں، مولانا فضل الرحمان. جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ جمہوری ممالک میں نگراں حکومت کا تصور ہی نہیں، موجودہ ملک کی صورتحال میں انتخابات کرانا ناگزیر ہے. لاہور میں سینئر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا: عام انتخابات فروری تک ہوں گے. جو حالات قبائلی علاقوں میں ہیں، الیکشن کمپین کرنا مشکل ہے. انہوں نے بھی آج ایک قسم کا اشارہ تو کیا، انہوں نے کھلے عام کہہ دیا کہ فروری تک الیکشن کرانا ممکن ہی نہیں ہو رہے الیکشن. کیوں نہیں ہو رہے؟ نگراں حکومت بڑی لمبی چوڑی مدت کے لیے آ گئی ہے اور قانون کی خلاف ورزی نہیں ہے یہ. سر پاکستان میں کبھی قانونی طور پر الیکشنز ہوئے ہیں؟ کبھی کوئی وزیر اعظم جناب یہاں قانون نے بنایا ہے؟ کبھی کوئی وزیر اعظم سر قانونی طور پر رخصت ہوا ہے سوائے عمران خان صاحب کے؟ سب کوئی نکالا گیا، کبھی عدالتوں سے جناب آرڈرز لے کر، اور کبھی کوئی دھاندلی کر کے کسی کو الیکشنز ہروائے گئے، اور یہ سب ہوا. قانون کو تو آپ سائڈ پر رکھ کر بات کیا کریں جب پاکستان کی سیاست کی بات شروع ہو جائے.
تو اب سر معاملہ یہ ہے کہ الیکشنز فیبرری میں بھی ہوتے مشکل ہی دکھائی دے رہے ہیں جی، ملک کے جو حالات ہیں. تو اب اس میں معاملہ یہ ہے سر کہ اگر ان سیاستدانوں نے کوئی کام کرنا ہے نہیں، عمران خان صاحب کو 3 سال 3.5 بلکہ 3 سال 8 مہینے 3.25 4 سال بن جاتے ہیں سر، اقتدار میں رہے اور ہمیشہ بس یہی آ کر ہم سنتے رہے جی باجوہ صاحب نے بڑا کردار ادا کر دیا اور جناب وہ فلاں ملک سے پیسے مانگ کر لے آئے، دبئی سے اتنے ارب ڈالر مل گئے، سعودیہ سے اتنے ارب ڈالر مل گئے، اور جی باجوہ صاحب نے امریکہ میں فون کر دیا تو اب IMF جناب اگلی قسط دے رہا ہے. شہباز شریف صاحب آئے تو صرف چہرہ بدلا، باتیں وہی رہی اور باجوہ کی جگہ جناب علی حافظ صاحب کا نام آ گیا، باقی اسکرپٹ سب آپ سیم نے تھی. سر ایک منٹ سن، جب آپ کے لیے پیسے سر فوج نے مانگنے، آپ کو جناب IMF سے بھی قرضہ فوج نے دلوانا ہے، تو پھر الیکشنز کا یا ان سیاستدانوں کا کیا کام بنتا ہے سر ان حکومتوں میں؟ یہ بعد میں صرف کریڈٹ لینے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں یہاں پر، اور جب ان سے کوئی جی کام ہو تو نہ کیا رہا اور ان کو نکال دیا جائے پھر یہ فوج کو بلیم کریں گے. تو بالکل سر ایسے ہی ہونا تو چاہیے، کیا یہی آپ نگران حکومت کو کنٹینیو کرنا چاہیے. اپریل مئی جہاں تک بھی ملک کے حالات صحیح ہوں گے اس کے بعد الیکشنز ہو جائیں گے جی، اور اگر ملک کے حالات صحیح ہوتے ہیں تو پھر اس کا کریڈٹ فوج کو آپ کو دینا پڑے گا. میں آپ سے یہی سوال پوچھنا چاہتا تھا کہ کیا قانون کے اوپر عمل درآمد ہونا چاہیے یا نہیں، لیکن آپ نے رولا ہی مکا دیا. چلیں اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں. فواد چودھری صاحب کے حوالے سے خبر ہے، بڑے دنوں کے بعد ان کا چہرہ دیکھنے کو ملا. خبر اس طرح سے ہے جی کہ فواد چودھری نے ڈالر کی قیمت میں کمی کا کریڈٹ آرمی چیف کو دے دیا. بڑی تعریفیں کر رہے ہیں آج آرمی چیف کی، اور جو پچھلے آرمی چیف تھے ان کے خلاف تو بڑی لمبی زبان باہر نکال کر باتیں کیا کرتے تھے ان کے خلاف. کیوں آرمی چیف کی تعریفیں کر رہے ہیں فواد چودھری صاحب، اور کیا چاہتے کیا آرمی چیف سے یہ؟ جی سر، ایک بات تو آپ پہلے یہ سمجھ لیں کہ جب فواد چودھری صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا نا جی، اور اس کے بعد وہ عدالت میں پورا دن بیٹھے رہے تھے کہ وہ باہر گئے تو اسلام آباد پولیس ان کو دے کر ان کی طرف دوڑی تھی اور وہ بیچارے گرتے پڑتے کسی طرح سے عدالت تک پہنچے تھے. اس کے بعد سر آپ کو فواد چودھری 2.0 مل رہا ہے. وہ جو پہلے والا فواد چودھری تھا نا جس نے جناب کوئی آرمی کے خلاف بات کر دی تھی یا یہ وہ، اس فواد چودھری کو آپ بھول جائیں. اب ان کا سافٹ ویئر جناب اپڈیٹ ہو چکا ہے. اور سر یہ آرمی چیف صاحب کی تعریف کرنا یا ابھی جو نگران وزیر اعظم بنے تھے انوار اللہ کاکڑ صاحب، ان سے جا کر ملاقاتیں کرنا، یہ تمام باتیں سر ایک سیدھی سیدھی بات ہے کہ آپ نے بھی، میں جانتا ہوں کہ لوگوں کے لیے یہ سوال کر دیا، ورنہ آپ تو اتنا سمجھتے ہیں اندر سے کہ یہ سر اپنی CV پیش کر رہے ہیں کہ جی میں بھی آپ کا ملازم رہا ہوں، میں آپ کا فرما بردار رہا، زرداری کے ساتھ رہا، میں آپ کے اشارے پر PTI میں چلا گیا، میں نے جناب آپ کے اشارے پر عمران خان کو ہوا دے کر پنجاب کی اسمبلیاں توڑوا دی تھی. یعنی کہ بھائی میں بہت جناب کام کا بندہ ہوں، تو کائنڈلی مجھے کسی نہ کسی جگہ پر ایڈجسٹ کر دیا جائے. تو ان کی سر اتنی سیدھی سی ریکویسٹ ہے. تو آپ دیکھیں کہ اگر بڑے گھر کا موڈ بن گیا تو ان کو کوئی عہدہ مل جائے یا کسی طرف وہ ایڈجسٹ کر دیں، پر لگتا نہیں ہے سر کہ ان کو کہیں پہ ایڈجسٹ کیا جائے گا، کیونکہ یہ جو پچھلی حکومت جس ٹیم کو دی گئی تھی نا سر، وہ اسٹیبلشمنٹ کی ٹیم A تھی اور وہ فیل ہوئی، تو پھر ٹیم B آ گئی جناب شہباز شریف صاحب کی صورت میں، اور جب وہ بھی کوئی کارکردگی نہیں دکھا پائی تو اب سر ان کی لاسٹ ٹیم جو ہے ٹیم C ہے اس وقت. اگر یہ بھی فیل ہو جاتی ہے تو پھر جناب نواز شریف صاحب کو اقتدار میں لایا جائے گا. لیکن اس سب میں سر فواد چودھری صاحب کا کوئی کردار یا کوئی اہم وزارت یا اس طرح کی کوئی بھی چیز ان کے لیے دکھائی نہیں دے رہی جی. راوی ان کے بارے میں سر بس خاموش ہے، یعنی کہ راوی نے ان کو سر وہ پنجابی میں بولتے ہیں نا پر امر، تو وہ والا سین ہو گیا سر کہ راوی اگنور کر رہا ہے فواد چودھری صاحب کو، وہ دیکھ کے بھی نہیں دیکھ رہا، اور فواد چودھری صاحب بس سر انہی کوششوں میں ہیں کہ کسی طرف سے ان پہ بھی سر نظر کرم ہو جائے، لیکن وہ تو پھر آپ شکریہ. اگلوں پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں.
بہت شکریہ علی بھائی، پروگرام کا ٹائم ختم ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ایک فکس ٹائم فریم کے اندر گفتگو کیا کرتے ہیں۔ ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا، دیکھنے کا شکریہ۔ لوگ کہا کرتے تھے جی کہ انگریز بکری اور شیر کو ایک ہی برتن کے اندر پانی پلانا جانتے ہیں، لیکن میں آج یہ بات کہنے کے اوپر مجبور ہوں کہ انگریز یہ کر پاتے ہیں یا کر پائیں گے یا نہیں، لیکن ہماری ڈنڈے والی سرکار بکری اور شیر کو ایک ہی برتن کے اندر پانی پلا سکتی ہے، انہوں نے ثابت کیا۔ ISI، پاکستان آرمی، ڈنڈے والی سرکار زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ کل ملیں گے انشاءاللہ العزیز، کل تک کے لیے اجازت۔